اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی، محبت، دولت، ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ رشتوں میں دکھاوا کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، اچھا بننے سے رشتوں میں محبتیں نہیں آتی، اچھا ہونے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا ہے میرے حق میں بہتر تھا۔ اور پھر کچھ دکھ ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چاندنے والوں نے ڈس لیا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ بدگمانیوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن گئے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، بس تو جانتا ہے ہمارے دل کہاں کہاں سے زخمی ہیں، بس تو انہیں یوں ٹھیک کر کے زخموں کے آثار باقی نہ رہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ رزق کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ دوسروں کے دکھوں سے آشنائی اور احساس اپنے دکھ بھلانے میں مدد کرتے ہیں۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ
زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ وفا کی جنگ مت کرنا، بہت بیکار جاتی ہے۔ زمانہ جیت جاتا ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار جاتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ جب رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، تب دنیا کی باقی تمام محبتیں پھیکی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے، مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی اور ایمان کی پختگی کی ہے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اللہ پاک اپنے اس غریب مسلمان بندے سے محبت فرماتا ہے جو بال بچوں والا ہونے کے باوجود مانگنے سے بچتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے بچ کے زندہ کوئی نہیں گیا۔ ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔
جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، یا رب، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی عطا فرما، آمین۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پہنچنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ یا اللہ، سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ عشق تھا، کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے، کسی نے وجہ پوچھی تو کہا
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو آتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں نماز قائم کرو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنیں جس کی آستینیں پوری ہوں۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیص پہننا سخت گناہ ہے اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں انسانیت ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔